عرض یہ کہ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آمنہ کے لال رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے علی، اب میں تمہیں بتاؤں، دنیا میں دو بدترین شخص تھے، ایک نے حضرت صالح کی اونٹنی کی اونچے کاٹی تھی، اور دوسرا بدبخت تجھے خاک و خون میں لٹائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو تیرا قاتل گئے وہ بھی بدترین ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے علی نے سن لیا، علی جان رکھے تھے میرا قاتل کون ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا جب جنگ سے واپس آئے، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ اعلان کر دو، فتح کا اعلان ہو گیا، اب یہ آنے والا عبد الرحمن ابن ملجم بد نصیب وہاں سے چلا۔ اب سنیے، موسیقی کے دلدادہ حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو موسیقی روح کی غذا کہنے والے بد نصیب معاشرے کے افراد سے کہنا چاہتا ہوں، یہ موسیقی کتنی گھٹیا گئے، یہ گانا باجا کتنا خطرناک اور کتنا غلاظت بھرا گئے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم محبت بھی کرتا، چاغت بھی، نعرے بھی لگاتا، لیکن جب آگے آیا ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی، اس نے جھانک کے دیکھا، اندر سے سریلی عورت کی آواز جو آ رہی تھی، مست ہو گیا۔ یہ بھی سننا، نعت کی آواز کو عورت کی تب بھی جائز نہیں ہے، نعت کی آواز کو عورت کی باگر جائے تب بھی جائز نہیں گئے۔ اے محفل میلاد کا اہتمام کر کے بیبیوں سے سپیکر پہ نعتیں سننے والوں، اس حرکت سے باز آ جاؤ، یہ ثواب نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ شریعت کا یہ شریعت سے روگردانی ہے۔ اس لیے آواز گانے کی ہو تب بھی حرام، آواز قرآن و حدیث کی باگر عورت کی آئے جائز نہیں ہے۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، شریعت محمدی کے اپنے ضابطے اور اصول ہیں، کوشش کیا کرو گھروں میں اگر میلاد ہو، عورتوں کا بیان ہو، سپیکر کے بغیر اندر عورتیں ہی سنے، باہر آواز نہ جائے۔ جو نعت خوانی کا روپ لے کر عورت بازار میں آئے وہ بھی کمینی اور گھٹیا بازاری عورت کہلاتی ہے، جو تقریروں کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیٹھے وہ بھی گھٹیا کہلاتی ہے۔ ہاں، خواتین میں اجتماع میں نعت پڑھے، تلاوت کرے، شریعت کی باتیں کرے، اس کو شریعت مطہرہ تحفظ بھی دیتی ہے اور سلام بھی کرتی ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ گانے کی آواز آئی، میں نے اس کے گانے کی آواز سے متاثر ہوا، پتا چلا وہ ایک کتام نامی عورت ہے جو ازلی بدبخت ہے، ناچنا گانا جس کا سیوا ہے، اس کے قریب ہوا، اس نے شادی کی دعوت پیش کی، اس نے کہا میرے سامنے اس کی 3 شرطیں ہیں، اتنے 1000 دراہم و دینار لوں گی، اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے ایک بندی اور غلام لوں گی، اس کے لیے تیسرا کام یہ ہے حضرت مولا علی کی جان لوں گی۔ اس نے کہا یہ کام تو مشکل ہے، اس نے کہا پھر دیکھ میں حسن و جمال کی ملکہ بھی ہوں، گانے باجے والی بھی ہوں، اگر تو میری خواہش رکھتا ہے تو مجھے علی کا قتل چاہیے، حیدر کرار کا قتل چاہیے۔ جب یہ اس بات پہ نہ مانا پھر اس عورت نے اگلا شکار یہ کیا، شراب پلائی۔ شراب یہ ایسی ام الخبائث چیز ہے، جب اس نے پلائی تو وہ اپنی اس فکر پر بھی چڑھ گیا، اس نے شراب پلا کے اس کو اس لائن پہ لگایا، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا علی کے لیے رکھی ہوئی تھی، کہتی ہے بس علی کا قتل کر دو، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کا وہ پہلا جناب والا دہشت گردی ہو رہی تھی محمد عربی کے دین پر، مسجد پر، اور کرنے والا شرابی تھا۔ او مولویوں کو دہشت گرد قرار دینے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے دہشت گرد جب بھی ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے، دہشت گرد زانی ہوتا ہے، دہشت گرد بدکار ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں دہشت گردی کرنے والا کون تھا؟ اس نے شراب پلائی، وہ ناچ گانے کا دل دادا تھا۔ ادھر حیدر کرار فرما رہے تھے بچوں یہ رمضان کے لمحے بتا رہے کہ ہمارا اگلا سفر شروع ہو چکا۔ ایک دن حسن پاک کے پاس ایک ہی
دن حسین پاک کے پاس اب صبح کے ٹائم میں نکلے، بدخوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حیدر کرار کے بچوں نے روکا، فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے، یہ بتا رکھی گئے آج فراق کی گھڑیاں قریب آ رکھی گئے۔ مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا تھا۔ حیدر کرار نے نماز شروع فرمائی، جیسے ہی دوسری رکعت میں پہنچے ظالم نے وار کیا، حیدر کرار تڑپ کر زمین پہ گرے، لیکن گرے تو پھر آگے حکم کیا ہوا، صوفیوں، پیروں، مولویوں، دکانداروں، چودھریوں، ملکوں، نوابوں، خانوں، یہ دکان پہ گاہک آ گیا تو نماز کی خیر ہے، اگر مرید آ گیا تو نماز کی خیر ہے، مولوی سے مسئلہ پوچھا تو نماز کی خیر ہے، چودھری ملک کی بات چل رہی ہے تو نماز بعد میں پڑھیں گے۔ حیدر کرار گر پڑے، خون کے فوارے چھوٹ لگے گئے۔ فرمایا حسن کہاں گئے؟ جی بابا۔ فرمایا پہلے مجھے نہ سنبھال، نانے کا مصلح سنبھال، مصلح پہ مصطفیٰ کریم کے شریعت کے مطابق اس قوم کو نماز پڑھا دے۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، حیدر کرار کو گھر لے کے آیا، فرمایا پکڑ لیا گیا عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ فرمایا اگر میں زندہ رکھا تو یہ سن لو، جو کھانا مجھے دو اس کو بھی وہی دو۔ آج لنڈے کا انگریز ہمیں تہذیب سکھاتا گئے، محمد آنٹی کا ناجائز بیٹا ہمیں دین سکھاتا گئے، آج شریعت اور اسلام پر بھونکنے والے ہمیں بتاتے گئے یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ حیدر کرار قاتل کے بارے میں کہہ رکھے گئے، جو مجھے پلاؤ اس کو پلانا، جو مجھے کھلاؤ اس کو کھلانا، اگر میں جاں بحق ہو جاؤں تو سن لو، ایک وار کرنا کیونکہ اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حیدر کرار نے وصیت ارشاد فرمائی، فرمایا بچوں کو آپ نے ارشادات فرما دیے، فرمایا رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، بہنوں سے پیار کرنا، بھائیوں سے شفقت کرنا، حسن حسین کا خیال رکھنا، حسین زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ او میرے بیٹو، تم میرے آقا کی امت کا خیال رکھنا، جگہ جگہ تکلیفیں آئیں گی، صبر و استقامت کے کوگے گراں بن جانا۔ ہم چلتے ہوئے کربلا کی جانب جا رہے تھے، وہاں قافلہ رکا تھا، مجھے پتا چلا گیا آپ کو وہاں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، حسین ہمیشہ خیال رکھنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت مولا علی نے وصیت ارشاد فرما دی، فرمایا میرے جنازے کا اہتمام کرتے ہوئے حسن تم پڑھانا۔ اب جنازہ ادا کر دیا گیا، اب لے کر چلے، حضرت جناب مولا کائنات کو دفن کر دیا۔ فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے، 19 کو یہ حملہ ہوا، 21 کو مولا علی نے جام شہادت نوش کیا۔ فرماتے ہیں واپسی آتے ہوئے ایک بوڑھا لاچار لاغر و نحیف بابا ملا، کہتا ہے بزرگوں مجھے بتاؤ، آج مجھ پیاسے کو، پریشان حال کو، مصیبت زدہ کو 3 دن ہو گئے کوئی گلے نہیں لگا رکھا۔ کہا کون ہو بابا؟ کہتا ہے بھوکا پیاسا ہوں، زمانے کا ستایا ہوں۔ ایک بزرگ آتے تھے، روزانہ مجھ سے باتیں کرتے تھے، میرا دل بہلاتے تھے اور آ کے کہتے تھے آج مسکین کے پاس آ گیا، آج غریب کے پاس آ گیا۔ اس کی باتوں کی خوشبو مجھے زندگی میں تر و تازگی بخشتی تھی۔ حضرت امام حسن نے فرمایا بابا جس کی تو بات کرتا ہے وہ تو مولا علی تھے، ہم دفن کر کے ابھی آ رہے گئے۔ کہتا ہے مجھے ان کے مزار پر انوار پہ لے چلو۔ وہاں گیا تو اس نے ایک چیخ ماری، اس کی روحی کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آمنہ کے لال کی تربیت، حضور کی کریم آقا علیہ السلام کی شفقت و عنایات کا یہ سلسلہ تھا، یہ چراغ جس کو بجھایا گیا آج بھی وہ چراغ اسی طرح چمک رہا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کی بات ہوگی، اسی چراغ کی چمک سے آج میرے علی اتریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوگی، امام علی الحق خاندان چھوڑ کے سیال کوٹ میں ڈیرا لگا کے حضور کی شریعت کا جھنڈا اونچا کریں گے۔ دین کو ضرورت پڑے گی 90 لاکھ لوگوں کے دلوں کو اس کے مصطفیٰ کی خوبصورت لائٹیں حضرت خواجہ غریب نواز فراہم کریں گے۔ روجہ کی بدماشی ہوگی، راوی کے کنارے پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ڈیرا لگا کے محمد عربی کے دین کی شمع جلاتے نظر آئیں گے۔ یہ ہے وہ تصور جو تربیت مصطفی سے آگے چلتا ہوا نظر آیا۔ ایک عرصہ تک مولا علی کائنات حیدر کرار کے مزار پر انوار کے بارے میں بھی لوگ پریشان تھے، کیونکہ خارجیت کے حوالے سے
ضروری تھا کہ پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ عقدہ کب کھلا؟ جب خلیفہ ہارون الرشید شکار کے لیے ہرنوں کا شکار کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہرنی کے لیے کتے اس کے ساتھ تھے، لوگ اس کے ساتھ تھے، تو خلیفہ ہارون الرشید آگے بڑھے تو ہرنی نے انہوں نے جا کر ایک جگہ پر پناہ لے لی، کتے دور کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید نے پوچھا یہ کتے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ ادھر مزار ہے مولا علی کا اور کتے کبھی مزار پر نہیں آتے۔ ادھر مزار ہے مولا علی کا، ادھر مزار ہے مولا علی کا، اور علی المرتضیٰ کی جلوہ گری ہے، تو جہاں علی المرتضیٰ کے جلوہ گری ہے، ڈیرہ ہے، علی المرتضیٰ کا مزار ہو، وہ مزار علی کا ہو یا علی کے بیٹے کا ہو، کتا کبھی مزار پہ نہیں آتا، کیونکہ اسی کو آنے کی توفیق ہوتی ہے جس کا کوئی لگتا ہے، اور جس کو پتا ہے مجھے یہاں پڑھنا ہے، مجھے یہاں اللہ کے بندے کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، وہ کرم اور فضل سے ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات حیدر کرار کے مقدس فرامین کی روشنی اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے علم کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔